بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پچھلے درس میں ہم نے سورۃ الانعام اس کی تکمیل کی، اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف اس کا آغاز کریں گے۔ اور حسب معمول آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو درس ہے اس کے اندر سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 1 سے 3 کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج سورۃ الاعراف کا آغاز ہو رہا ہے تو اس حوالے سے اس سورت کا جو تعارف ہے، اس کے حوالے سے جو اہم باتیں ہیں وہ انشاءاللہ زیر مطالعہ آئیں گی۔ اور پھر سورۃ الاعراف اس سورت کے اندر جو بیسک اور بڑے بڑے موضوعات ہیں، جو مختلف عناوین اس کے اندر آتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 1 سے 3 تک کا مطالعہ کریں گے، جس میں ہمارے سامنے جو آج کے موضوعات ان آیات کے اندر رہیں گے وہ ان میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کا جو آغاز کیا ہے اس میں دعوت دین، اس کے چند اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اور اسی دعوت کے اندر اللہ رب العزت نے جو مرکزی حیثیت وہ دی ہے وہ وحی الہی کو، اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کتاب میں، تو وہ اصل میں اس دعوت کا مرکزی مضمون ہوا کرتا ہے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اگلا موضوع جس میں اللہ رب العزت نے آخری آیت نمبر 3 میں جو اولیاء کی اتباع کا مسئلہ ہے اس کو ہمارے اوپر عیاں کیا ہے کہ اس حوالے سے صحیح عقیدہ، صحیح راستہ کیا ہے۔ اور پھر آخر میں غرباء یعنی دین کے اندر وہ چند لوگ، اجنبی لوگ جو دین کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، جن کو ایک حدیث کے مطابق غرباء کہا گیا ہے، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری ہے کہ بہت ہی چند لوگ، قلیل لوگ ہیں، تھوڑے ہی لوگ ہیں کہ جو دین کے پیغام کو، دین کی نصیحتوں کو لیا کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ آج ہم سورۃ الاعراف اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے تعارف سے آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الاعراف جو ہے قرآن مجید کے 8ویں پارے کے اندر یہ سورت پائی جاتی ہے، اور یہ قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، جو صحیفے کے اندر ترتیب ہے۔ قرآن کریم جلد کے اندر، اس صحیفے کے اندر جس ترتیب کے ساتھ یہ صورتیں ہیں ان میں اس کا نمبر 7واں ہے۔ اور اس حوالے سے اس سورت کی اہمیت کو اگر دیکھا جائے، اس کی فضیلت کی بات کی جائے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ سنن نسائی کے اندر ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی صلاۃ المغرب بسورۃ الاعراف فرقہا فی رکعتین، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سورت یعنی سورۃ الاعراف اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کی قرأت کیا کرتے تھے مغرب کی نماز کے اندر، اور اس کو اس کی جو 2 صورتیں ہیں یعنی 2 رکعتیں ہیں، جو پہلی 2 رکعتیں جن کے اندر تلاوت کو جہرن یعنی آواز کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو ان 2 صورتوں کے اندر اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے نماز کا انداز کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج کے قراء کی طرح نہیں کہ بہت جلدی اور بہت تیزی سے پڑھتے، بلکہ بڑے ٹھہر کر الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، تاکہ سننے والوں کو واضح طور پہ سمجھ آئے۔ تو خیر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ مغرب میں، مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف کو پڑھا کرتے، تو ان سے یہ پڑھنا ثابت ہے
جس سے سورت کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس سورت کا نام جو ہے سورۃ الاعراف ہے، تو الاعراف یہ اس کا نام ہے، اور الف لام لگا کر اس کو پراپر ناؤن یعنی خاص بنایا گیا ہے، ورنہ اصل لفظ جو کیا ہے وہ اعراف ہے، تو الاعراف اس کو لکھا جاتا ہے اس سورت کے شروع میں۔ تو اس سورت کو سورۃ الاعراف کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس حوالے سے اسی سورت کے اندر اس کی آیت نمبر 46، 46 نمبر اور 48 یعنی 48 آیت کے اندر، ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ کیا ہے، جن میں سے ایک آیت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اصحاب اعراف کا تذکرہ فرمایا، اور الاعراف یہ لفظ استعمال کیا، تو اسی لفظ کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ الاعراف جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ اعراف، یہ جو نام ہمارے سامنے آیا، تو یہ اعراف اصل میں کیا چیز ہے؟ تو اعراف جیسے پہلے بات ہوئی، اصل میں کیا ہے؟ سورت کا نام الاعراف یعنی اس کو خاص کر کے بیان کیا گیا ہے، لیکن عرف میں یا لغت کے اندر اعراف اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ تو یہ عرف کی جمع ہے، اعراف عرف کی جمع ہے، اور عرف کس کو کہتے ہیں؟ ہر اونچی زمین کو عرب میں عرفہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں عرفات کا میدان جو ہے اس کے اندر بھی ایک اونچا پہاڑ ہے عرفات، تو لہٰذا یہ عرفہ اسی اونچائی، اسی بلندی کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو عرف یعنی ہر اونچی چیز، اس کو عربی میں، عرب کے اندر اس کو عرفہ کہتے ہیں۔ اسی لیے جو مرغہ ہے اس کے سر کی جو کلنگ ہے اس کو بھی عرب میں عرف الدیک کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو مرغہ ہے اس کی سب سے اونچی جگہ پر اس کے سر کے اوپر یہ ہوتی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت دوزخ کے درمیان ایک اونچی جگہ ہے، یعنی عرف یا اعراف اصل میں تو کیا ہے؟ اونچی جگہ کا نام۔ یہ ہم نے لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کے اندر اس کا معنی جو ہے وہ بیان کر دیا۔ تو اب قرآن کریم کے اندر اس سورت کا جو نام ہے تو اس کا تذکرہ اور یہاں پر اس کا معنی اصل میں کیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت دوزخ کے درمیان میں ایک اونچی جگہ ہے، یعنی ایک حجاب ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، ایک اونچی جگہ ہے، ٹیلہ ہے، جس کو اعراف کہا جاتا ہے، جہاں کچھ لوگ روک دیے جائیں گے۔ اصل میں یہ لوگ نہ جنت، یعنی ان کے اعمال جو ہیں بین بین ہوں گے، جیسے 50-50 کہہ لیں کہ نہ ان کے اعمال اس قدر زیادہ ہیں 51 ہوتے کہ ان کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا، اور نہ ہی گناہوں کا پلڑا ایسا ہے کہ وہ گناہ زیادہ ہوں کہ ان کو دوزخ کا حکم سنا دیا جائے، تو لہٰذا یہ درمیان میں رہیں گے۔ سدی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں کے لوگ اور لوگوں کو جانتے پہچانتے ہیں، کیونکہ عرف یا اعراف یہ پہچاننے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے آج بھی ہم اردو زبان میں یہ لفظ معروف کا لفظ بولتے ہیں، معروف یا عرف عام کا لفظ بولا جاتا ہے کہ جو مشہور چیز ہو۔ تو سدی کہتے ہیں کہ اس کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا کہ یہاں کے لوگ اور لوگوں کو جانتے پہچانتے ہوں گے، کیونکہ یہ درمیان میں ایک اونچی جگہ پر ہے اور یہ دونوں ہی کو دیکھ پا رہے ہوں گے، یعنی ادھر جنتیوں کو دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف جہنمیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جن کا آگے تذکرہ اسی جو آیت نمبر 48 ہمارے پاس اوپر ہے، سورۃ الاعراف کی آیت جو ہے اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ پہچان رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے جہنمیوں کو، اسی طرح جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں کون لوگ ہوں گے اس جگہ پر جو درمیان میں لوگ ہیں؟ تو کون ہوں گے؟ تو جیسے بیان کیا کہ اس میں بہت سے اقوال ہیں، اور لیکن ان سب کا حاصل نچوڑ جو ہے، خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برباد ہوں گی۔ بعض سلف سے بھی یہی منقول ہے کہ ان کی گناہ اور نیکیاں جو ہے یا تو برباد ہو گئیں، یعنی نہ گناہ ہے نہ نیکیاں ہیں، یا پھر دونوں کا پلڑا آپس میں برابر ہے۔ تو حضرت حذیفہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب وغیرہ نے یہی فرمایا ہے کہ ان کے گناہ اور نیکیاں یا تو برباد ہو گئی ہیں یعنی برابر ہو گئی ہیں، کسی ایک طرف یہ جانے کے لیے
ان کے پاس نیکیاں یا گناہ نہیں ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے ہمیں تفسیر ابن کثیر سے ملتی ہے۔ آگے چلتے ہیں اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے اندر طوالت کے اعتبار سے، کیونکہ یہ لمبی صورتوں میں سے ایک ہے، تو قرآن مجید کے اندر 7 صورتیں جن کو بڑی صورتیں کہا جاتا ہے، جو لمبی ہیں اپنی آیات کے اعتبار سے، تو ان میں سے سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء جو ہیں وہ سب سے نمبر 1 اور نمبر 2 پہ ہے، اور اس کا نمبر 3 ہے، یعنی اپنی طوالت اور اپنی لمبائی کے اعتبار سے یہ 3 نمبر پر ہے۔ یعنی خود قرآن مجید میں اس کا نمبر کیا ہے؟ یہ 7ویں نمبر پر آ رہی ہے ترتیب کے حساب سے، لیکن اپنی طوالت کے اعتبار سے یہ 3 نمبر پر تیسری بڑی صورت ہے۔ یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسری بڑی صورت ہے، اور اس کی کل آیات کتنی ہیں؟ 206 آیتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، ترتیب نزولی جو ہے، یعنی قرآن مجید جس انداز میں جس ترتیب کے ساتھ نازل ہو رہا تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ حالات اور واقعات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے ساتھ اس کو اتارا ہے، کہ جیسے جیسے حالات واقعات ہوتے تو ویسے ویسے اللہ رب العزت قرآن مجید کو نازل فرماتا تھا، اس کے بعض حصوں کو نازل کرتا تھا۔ تو اس کا نزول سورہ صاد کے بعد، یعنی ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھیں تو کب نازل ہوئی؟ جب سورۃ صاد وہ نازل ہو چکی، اور سورۃ الجن سے پہلے اس کو نازل کیا گیا، یعنی سورۃ الجن اور سورۃ الصاد کے درمیان میں یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ اور اسی حوالے سے یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے، اور اس کے مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ متفق شدہ بات ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکے کے زمانے میں ہجرت سے پہلے جو ہے اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اب اس کا سبب نزول کیا ہے، یعنی اس کا جو ہے سبب کیا ہے، یہ کس حالات و واقعات کے اندر نازل ہوئی؟ تو اصل میں یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اہل مکہ کا اسلام کو جھٹلانا جو تھا وہ عام تھا، اور اسی لیے ہم جیسے اوپر بات کریں کہ یہ مکی صورت ہے، مکے کے شروع کے زمانے کی ہے، تو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اب مکہ والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، مکہ کے اندر رہنے والے جو مختلف گروہ ہیں ان کو اسلام کا پیغام دیتے ہیں، وہ ان کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ اس طرح کا ماحول، اس طرح کا زمانہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو دعوت اسلام دینے کے بعد، اور جو آپ جانتے ہی ہیں یہ بات معروف ہے کہ طائف کے سفر میں جب طائف گئے تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو نہیں مانا ہے، اسلام کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حالات کو آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں کہ کیسا ماحول ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں، 10 سال کا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، 13 سال محنت کی ہے، شروع کے 13 سال، اور ان 13 سالوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک، یعنی اللہ کے نبی کو جو فریضہ عطا فرمایا گیا ہے، اللہ کے نبی جلد از جلد اس اسلام کو دنیا کے ہر شخص تک پہنچا دیں، تو اس لیے آپ کی کوششیں جاری ہیں، لیکن آگے سے رسپانس نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ وہ اصل میں زمانہ ہے کہ طائف میں پیغام دینے کے لیے گئے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اچھا رسپانس نہیں آیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آ رہے، تو یہ اصل میں وہ زمانہ، اس طائف کے واپسی کا زمانہ ہے کہ جب حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے، تو اس دوران جو ہے یہ سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ اور سورۃ الاعراف، اس کا نزول ہجرت حبشہ اور واقعہ اسراء و معراج کے درمیانی دور میں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ واقعہ اسراء اور معراج جو ہے ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے صرف ہوا ہے، یعنی ہجرت حبشہ کے بعد کہ جب مکہ والوں نے اتنا تنگ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے صحابہ کرام کو حبشہ میں ہجرت کرنے کے لیے بھیج دیا، اس کے اوپر مسلمان مجبور ہو گئے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اسراء اور معراج کا واقعہ بھی وہ پیش آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو یہ اصل میں وہ زمانہ اور یہ حالات ہیں جس دور میں یہ سورت نازل ہوئی، تو اسی لیے اس انداز میں اس سورت کے اندر جو مضامین ہیں اسی اعتبار سے ہیں جن کا ہم ابھی تذکرہ کرتے ہیں کہ سورت کے اندر وہ کون کون سے موضوعات ہیں، وہ کون سے ٹاپکس ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سورت کا آغاز سب سے پہلے اس سورت کے اندر جس سے ابتدا ہوتی ہے وہ اس بات حجیت القرآن الکریم ہے، یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حجت ہونے، اس کے ثبوت، یعنی اس کو حجت قرار دیا ہے، اس کے ثبوت مہیا کیے۔
اللہ رب العزت نے یہ ثابت کیا، یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ اصل میں حجت ہے. ادھر ادھر کی کہانیاں، قصے، بزرگوں کے واقعات یہ حجت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر، اسلام میں حجت جو ہے وہ قرآن کریم کی بات ہے. اور اسی طرح یہ جھٹلانے والے جو طائف کے سفر میں اور طائف سے پہلے مکہ میں لوگ جھٹلا رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ اصل میں جھٹلانے والے اور جھوٹے لوگ ہیں، جبکہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ اصل میں سچی کتاب اور سچا پیغام ہے. اور اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے اس میں حجت قرآن کی بات کی ہے، اس کی صداقت کی بات، اور بلا تردد دعوت دین کی اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو بتایا ہے کہ آپ دعوت دین بلا تردد دیں، آپ اس میں ہچکچائے نہیں، ڈگمگائے نہیں، بلکہ آپ اس اپنے مشن کو لے کر چلتے رہیں. آپ لوگوں کے رسپانس کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹیں، اس سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے، یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. اس کے بعد مضمون آگے چلتے ہیں تو اللہ کی وحدانیت کے دلائل اللہ رب العزت نے پیش کیے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر اعتبار سے ایک ہے، اس کے اسماء و صفات کے اعتبار سے، اس کی ربوبیت کے اعتبار سے. اور ان دونوں کا فائدہ کیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی الوہیت کو مانے، اکیلے صرف ایک اللہ کی عبادت کرے. تو اللہ نے اس کے دلائل پیش کیے ہیں. کفار کے دین حنیف کی طرف رہنمائی کی ہے، کفار کی، کہ تم سب اس دین کی طرف آ جاؤ. اور جو مخالفین ہیں اور مکذبین ہیں، جھٹلانے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اس کے اندر وارننگز دی ہیں. اور پھر دعوت دین کے مقاصد اللہ رب العزت نے وہ بھی بیان کیے ہیں کہ اس دین کے دعوت کے مقصد اصل میں کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو اس صورت کے اندر ایمان باللہ کی ضرورت، اس کو موضوع بنایا گیا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان کی ضرورت اصل میں کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اور اس کو عمومی طور پر اس پورے صورت کے اندر آپ پائیں گے کہ آپ کو جا بجا یہ مضامین ملیں گے. اور خصوصاً رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے اس کی اہمیت کو بالخصوص اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے. اور پھر بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد جو اللہ رب العزت نے اٹھانا ہے انسانوں کو، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگا، اس کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر ملتا ہے. اور پھر اللہ کی نعمتیں جو ہیں، اللہ کی جو بے بہا نعمتیں ہیں، ان کی اللہ رب العزت نے تذکیر کرائی ہے، اس کی یاد دہانی کروائی. جیسے انسان کی تخلیق اللہ رب العزت نے اس کا اس میں تذکرہ فرمایا ہے، آدم علیہ السلام کا قصہ ملے گا اس میں. اور پھر اللہ رب العزت نے کیسا اس کو بہترین اور حسین انداز میں پیدا کیا ہے، اور اس طرح زمین اور اس کی نعمتوں کو اللہ رب العزت نے کیسے پیدا کیا ہے اور انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، ہمارے کنٹرول میں، ہمارے انڈر کر دیا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر ڈرانے کا ایک طریقہ جس میں خدا کے عذاب اور لعنت کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود اگر تم اللہ کے راستے پر نہیں آتے ہو تو اللہ رب العزت نے پھر وہاں پر جھنجھوڑا بھی ہے، اور اپنے عذابوں کا تذکرہ اور اللہ کی لعنت کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے. تو انبیاء اور ان کی قوموں کے قصے بھی اسی صورت میں آپ کو ملتے ہیں، اور ان کی قوم سے، یعنی ان انبیاء کی اپنی قوموں سے ان کے جو مکالمے ہیں، جو ان کی بات چیت ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ اس میں کیا ہے کہ وہ کیا بات چیت ہوئی، کیا مکالمے ہوئے، ان کے آپس میں ڈائلاگ کیا ہے. اور ان لوگوں کا انکار کہ اس کے جواب میں لوگوں نے پھر انکار کیا ہے، تو وہ ہمیں اس میں ملتا ہے. اور ان کا منہ موڑنا کہ اس کے جواب میں ان مکالمات، اللہ کے انبیاء کے پیغامات کے بعد پھر بھی انہوں نے منہ موڑا ہے، تو وہ ہمیں ہمارے سامنے یہ بات آئے گی. اور آخرت سے پہلے اس دنیا میں عذاب کا مستحق قرار دیے جائیں گے یہ لوگ، اس دنیا ہی میں ان کے اس انکار کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے ان کو جو عذاب ہونا ہے اس کا تذکرہ ہے. اور ان قصوں کا تذکرہ اس سورت کی کل آیات کا سب سے بڑا حصہ ہے. یعنی سورت میں آپ کو بے شمار قصص ملیں گے. اس کی ٹوٹل آیات 206 کے اندر آپ کو بہت سی آیتیں ملیں گی جو زیادہ حصہ ہے، بڑا حصہ ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے قصے، ان انبیاء کے ان کے ساتھ مکالمات، اور پھر ان کا آگے رویہ اور ان کے اوپر جو عذاب و سزا اور عقاب ہوگا اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور پھر ان قصوں کے ذکر کرنے کے اللہ رب العزت نے مقاصد کا بیان فرمایا کہ ان کا مقصد کیا ہے، کہ یہ قصے صرف کیا بیان کرنے کے لیے ہے، بلکہ ان کے اندر اللہ نے نصیحت رکھی ہے، اور اس میں جو کچھ ہے اس کی تبلیغ اور اس پر غور و فکر کی دعوت دی ہے. ان قصوں کے اندر جو میسیجز ہیں، جو پیغامات ہیں، جو مورل سٹوریز ہیں، یہ تو ان کے اندر وہ کیا ہے، اور ایک مبلغ کے لیے، تبلیغ کرنے والے کے لیے، اور اس پر غور و فکر جو ہے اس کو کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے.
اور اسی طرح اسی صورت کے اندر آگے چلتے ہوئے ہمارے سامنے جو مضامین آئیں گے تو اس میں اس ترتیب کی یہاں بڑی مناسبت ہے کہ اس صورت کے اندر یہ مضامین اصل میں کیوں آئے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الانعام جس کو ہم نے ختم کیا ہے، مکمل کیا ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے، آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور کفار اور مشرکین، ان سب کو اللہ رب العزت نے دلائل پیش کیے ہیں، ان کے باطل نظریات پیش کیے ہیں، ان کا رد فرمایا ہے۔ تو ان دلائل پیش کرنے والی آیات کو اللہ نے بیان کیا، اور جن پر مشرکین کو ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ ان دلائل کو دیکھ کر اب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اور اب اس صورت کے اندر ان آیات پر غور و فکر کے بعد سورہ اعراف میں مزید شواہد اللہ نے پیش کرنے کے بعد حوصلہ افزائی اور ڈرانے کا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اب مزید شواہد آپ کو پیش کیے جاتے ہیں، غور و فکر کا مزید موقع اللہ رب العزت دے رہے ہیں، اور لہٰذا اس حوالے سے یہ شواہد اللہ نے پیش کیے ہیں اور پھر حوصلہ افزائی کی ہے کہ اب تو ایمان کی طرف آ جاؤ، اور یہ ڈرانے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کے سامنے اب حق بالکل واضح ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب اس کا اختیار کرنا تم سب کے اوپر بہت ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح اس صورت کا اختتام اس یاد دہانی پر ہوتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی انسان کے، کسی نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، لہٰذا جس نے ان دلائل اور قصص پر غور کیا وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے غور و فکر نہ کیا وہ گمراہ اور کافر رہا۔ تو یہ تھے مضامین اس صورت کے اندر۔ تو اب آغاز کرتے ہیں سورۃ الاعراف، اس کا پہلا مضمون جو ہے اس سے، جس میں اللہ رب العزت نے جو دعوت دین، اس کے اصول وہ بیان فرمائے ہیں، اور اسی میں وحی الہی کا مرکز دعوت ہونا وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اس سورت کے شروع میں الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بعد آغاز آیت نمبر 2 میں ہوتا ہے کتاب انزل الیک۔ تو کتاب یہ ایک کتاب ہے، انزل نازل کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، فلا تو نہ، یکن ہو، فی صدرک، فی میں صدر سینے کو کہتے ہیں، صدرک آپ کا سینہ، تو نہ ہو آپ کے سینے میں حرجن کوئی بھی تنگی، کوئی حرج، منہ اس سے، یعنی اس کتاب اور ان کے آگے ان کے رسپانس سے آپ کے سینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ لتنذر، لی تاکہ، تنذر آپ ڈرائیں، بھی اس کے ذریعے، وذکری اور نصیحت ہے، ذکری نصیحت کو کہتے ہیں، ذکر نصیحت کو کہا جاتا ہے، اور ذکری یہ ایک نصیحت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، لیے مؤمنین ایمان والے، تو یہ ایمان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے یہ کتاب، اور اسی طرح یہ کتاب اسی کے ذریعے سے ڈرایا جانا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس دو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ حروف مقطعات پر وہ اس آیت کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں ہم نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں اس بات کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی تھی، یہاں پر مختصراً اس کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے، قطع کرنا کہتے ہیں توڑنے کو، کاٹنے کو، تو کیونکہ ان کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ پڑھا جاتا ہے، یعنی الف لام میم صاد، اس کو ہم المس اس طرح نہیں پڑھتے کہ جوڑ کر جیسے دوسری حروف کو پڑھا جاتا ہے، لفظوں کو پڑھا جاتا ہے، تو ان کو کیونکہ علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے تو اس لیے حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ بے معنی لفظ نہیں ہے، یعنی یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جن کا کوئی معنی نہیں ہے، ہاں یہ بات درست ہے کہ ان کا معنی اللہ رب العزت نے ہم میں سے کسی کو نہیں دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو عاجز کرنے کے لیے کہ
کہ یہ عرب جو تھے اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ زبان کے اوپر بڑا عبور رکھتے تھے، اور اپنی عربی اور عربی دانی کے اوپر ان کو بڑا فخر اور ناز تھا. تو اسی ناز کو توڑنے کے لیے، ان کے اس کے غرور کو چکنا چور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے الفاظ جو انہی حروف تہجی، جو عربی کے حروف تہجی ہیں، انہی کو ملا کر بنائے اور ہمارے سامنے پیش کیے کہ لاؤ اس جیسی کوئی چیز، نہ تم اس کا معنی بتا سکتے اور سمجھا سکتے ہو، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. معنی بیان کرنا اللہ کا کام ہے کہ وہ بیان کرے. اگر کسی کے اندر بس میں بات ہے تو اس کا معنی بیان کرے، کوئی اس کا معنی بیان نہیں کر سکتا ہے اور اس جیسے الفاظ کو کوئی نہیں لا سکتا ہے. تو یہ اصل میں کفار ان کے لیے ایک چیلنجنگ اور ان کے سامنے ایک میریکولس جو ہے وہ صورت اللہ رب العزت نے پیش کی ہے. تو خیر آگے چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے آیت کا آغاز کیا ہے، آیت نمبر 2 کا، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج. تو یہ اسی ان الفاظ سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے. تو صورت کا آغاز ہی میں، اس کے آغاز ہی میں دعوت دین کے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر، مختصر سی آیت ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کے اندر تو بڑا ایک بیسک سا میسج ہے، لیکن اس میں اگر غور و فکر کریں جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہاں پر کچھ بیسکس بیان کر دی گئی ہیں، اصول بیان کر دیے گئے. اور اس دعوت کی بنیاد اس کے پہلے لفظ میں پتہ چلتی ہے کہ کتاب انزل الیک، کہ آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی گئی ہے، اور اس کے ذریعے لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، یعنی اسی کے ذریعے سے ڈرانا ہے اور اسی کے ذریعے سے نصیحت دینی ہے. وذکریٰ للمؤمنین. تو لہٰذا اس دین کی دعوت کے لیے قصے کہانیاں اور بزرگوں کے اقوال اور واقعات وہ نہیں چلیں گے، بلکہ اس دین کی دعوت کے لیے جو مٹیریل ہے، جو بیسکس ہیں، وہ مواد کہاں سے آئے گا؟ وہ وحی الہی ہوگی جو کتاب کی شکل میں اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، اور جس کی اصل صورت قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. اور اس انزلہ کے اندر دوسری چیز بھی ہے کہ اسی کتاب کے حکم میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اور اللہ کے نبی کی اطاعت کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بارہا بات کی ہے. تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اس کتاب کی وضاحت وہ بھی اللہ نے نازل کی ہے، اس کی تبیین، اس کا بیان، اس کو کھول کر واضح کرنا اور اس کے معنی جو ہیں اس کو سمجھانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. تو لہٰذا اس کی تبیین کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جو حدیث رسول سے ہوتی ہے. اور پھر اس کے اندر کیا ہے؟ فلا یکن فی صدرک حرج، کہ اس دین کے معاملے کے اندر، دین کا پیغام پہنچانے میں رسپانس جو ہیں وہ مختلف طرح کے ہوں گے، اور اس میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، اس میں وقت آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کہ آج کوئی قبول کرے گا یا کل کرے گا یا پرسوں کرے گا. تو لہٰذا اس کے اندر صبر بڑی ضروری چیز ہے. تو پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت کے اندر ایک داعی کے لیے، جو دین کا پیغام پہنچانے والا ہے، وہ یہ کہ وہ صبر کرے. اور جو دعوت دین میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ صبر ہی ہے، کہ انسان بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دعوت دین کے اصل کو چھوڑ کر پھر ایسی اٹریکٹیو چیزوں کی طرف جاتے ہیں کہ جناب اس سے لوگ اٹریکٹ ہو گئے، اور دین کے اصل کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے اسی کے ساتھ ساتھ اسی قرآن ہی کے ذریعے اللہ کے عذاب اور عقاب سے ڈرانے کا حکم دیا ہے، اور اسی قرآن ہی کو ایمان والوں کے لیے نصیحت قرار دیا ہے کہ ڈرایا بھی جائے گا اسی قرآن کے ذریعے، اور سمجھایا جائے گا، نصیحت بھی کی جائے گی تو اسی قرآن ہی کے ذریعے سے. یہ اصل میں منبع اور ماخذ اور اصل بیس یہ ہے، یہ اصل میں 1 پوائنٹ ہے کہ جس سے کام شروع ہوگا، یہ دعوت دین کا کام، لوگوں کو سمجھانے کا کام. اور اللہ نے اس کا آغاز کیا کتاب انزل الیک، کہ کتاب نازل کی گئی ہے. اچھا، انزل نازل کی گئی ہے، یہ پیسو وائس ہے، یعنی فعل مجہول ہے کہ جس کے اندر کس نے نازل کی ہے وہ بتایا نہیں ہے. کیوں نہیں بتایا؟ تو بعض اوقات یہ اس لیے نہیں بتایا گیا ہوتا کہ یہ چیز اتنی ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کفار اعتراضات کر رہے تھے کہ جناب آپ یہ اپنے پاس سے بنا کر لے آئے ہیں، آپ نے گھڑ لی ہے، یا یہ کوئی مجنون ہے اور اپنے طرف سے کوئی باتیں کرتے ہیں، یا یہ جادوگر ہیں، کوئی جادو ہے، نہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. کہ یہ کتاب اس کا خود ایسا ثبوت ہے کہ جس میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اس کو کوئی شخص غور سے پڑھ لیتا ہے، اس میسج کو غور سے ایک دفعہ گو تھرو ہو جائے، اس کے اوپر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے نازل کی گئی ہے،
اور کسی ایسے نے نازل کی گئی ہے جو مخلوق نہیں ہے، جو خالق ہے، کیونکہ وہی اصل میں اپنی مخلوق کے ہر راز سے واقف ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اس کے واضح ہونے کے اعتبار سے وہ اتنی واضح اور بین چیز ہے، اس کا جواب اتنا واضح ہے، اور وہ ہے کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ پھر یہ ایک کتاب ہے، بات کس سے شروع کی کہ یہ ایک کتاب ہے۔ اچھا، یہ کوئی چند صفحات نہیں ہے، حالانکہ دیکھیے کہ یہ سورت جب نازل ہو رہی تھی یا اس کا جب آغاز ہوا ہے تو مکی زمانے میں ہے، جبکہ ابھی قرآن مجید پورا نازل نہیں ہوا ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ نازل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اس پیغام کو، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک بات بتا رہے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے، یعنی جو آج تمہارے پاس چند صورتوں کی شکل میں کچھ چیزیں نازل ہوئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف چند صفحات ہیں، کوئی رینڈم تھاٹس ہیں، یہ کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک پوری کتاب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی کتاب ہو، آج بھی کوئی ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں تو ان کے اندر ایک موضوع کو پورے کا پورا سمیٹا جاتا ہے، اس کے آغاز سے لے کے اس کے انجام تک اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اسی اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ ایک مکمل کتاب ہے جو مکمل نظام حیات ہے، اس کے اندر آپ کو زندگی کے ہر موضوع اس کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، یہ کوئی چند صفحات کو رینڈم باتیں نہیں ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا، کتاب کا جو معنی ہے، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، کتبہ یکتبو سے یعنی لکھنا کسی چیز کو، تو کتابت اس کو اردو میں بھی بولتے ہیں۔ تو یہ لکھی ہوئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو لکھا جانا ہے، یہ بعد میں کوئی لکھی جائے گی کہ جیسے جیسے خیالات آئے، جیسے بعض شاعر جو ہیں جیسے جیسے دماغ میں کوئی چیز آئی تو وہ لکھتے چلے گئے۔ یہ آج جو دیگر آتھرز ہیں، جو رائٹرز ہیں، مؤلفین ہیں، وہ جو دماغ میں آتا ہے، جیسے جیسے ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں، پھر اس کے اپڈیٹڈ ورژن نکالتے رہتے ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا کتابن، یہ ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی ہے، یہ پہلے سے لکھ دی گئی ہے، اس کے احکامات پہلے سے طے کر دیے گئے۔ اور انزلہ، پھر کیا ہے؟ یہ انزلہ ہے۔ اچھا، یہ دو الفاظ قرآن مجید کے اندر آئے ہیں، ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل۔ انزال کہتے ہیں ایک ہی دفعہ یک بارگی جو ہے کتاب کو یا کسی چیز کو اتار دینا، اس کو کہتے ہیں انزال، اور اللہ نے یہ دونوں ہی لفظ قرآن میں استعمال کیے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت نے اس پورے کے پورے قرآن مجید کو آسمان دنیا کے اوپر اتار دیا ہے۔ یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ نازل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے جبریل امین اللہ کے حکم سے وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے اس کی تنزیل کرتے رہے، یعنی اس کو حصوں میں موقع کی مناسبت سے اور جیسے حالات و واقعات ہیں اس کے اعتبار سے رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اور جو مومنین ہیں ان کا اس کے اوپر عمل جو ہے آسان ہو جائے۔ ورنہ ایک ہی دفعہ کتاب نازل ہوتی تو اس کو سمجھنا وہ اور طریقے کا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ نے یہ کتاب نازل کر دی ہے، تو یہ میسج جو ہے وہ کمپلیٹ میسج ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بعد میں اس کے اندر کوئی چیز آئے گی، بلکہ یہ لکھ دی گئی ہے اور اس کتاب کو اللہ رب العزت نے نازل کر دیا ہے۔ تو انزل الیک، یہ آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ کتاب اللہ رب العزت نے فیصلوں کے ساتھ، اپنے اوامر کے ساتھ، اپنے نواہی کے ساتھ مکمل تکمیل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت تک پہنچا دیا۔ تو فرمایا فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، تو آپ کے دل کے اوپر اس سے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس لیے آپ اس پیغام کو پہنچانے میں دل میں کوئی تنگی یا خوف نہ آنے دیں۔ یعنی یہ جو پیغام آ رہا ہے، اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً جو آپ کو یہ پیغامات دے رہے ہیں کہ یہ آیات آ گئی، یہ میسج آ گیا، یہ ایک نیا فریضہ آ گیا ہے، یہ کوئی حکم آیا ہے، یہ کسی چیز سے منع کیا گیا ہے، آپ اس کو اپنی قوم تک پہنچاتے چلے جائیں، اور اس میں تنگی محسوس نہ کریں کہ یہ لوگ یہ تو مانیں گے نہیں، یہ تو جھٹلا دیں گے، کیونکہ ہو رہا تھا ایسا، آپ کی مخالفت کی جا رہی تھی، آپ کو طرح طرح کے طعنے سننے پڑ رہے تھے، آپ کی اپنی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے تمام رشتہ داروں کو شیب ابی طالب میں نکال دیتے، 3 سال اللہ کے نبی باہر رہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو حبشہ میں ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا جاتا ہے، ان کی زندگیاں ان کے اپنے گھروں کے اندر تنگ کر دی جاتی ہیں، ان کو وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے مصائب، یہ ساری مخالفتیں، یہ سب آ رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ ان کو ان کے دین، ان کے اپنے بنائے ہوئے جو نظریات، ان کے عقائد، ان سے روکتی ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر نازل کی ہے، اور آپ اس کو جب پہنچائیں تو اس کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اور دوسرا، اس کا جو میسج ہے ڈائریکٹ ہے، اس کا میسج ایسا نہیں ہے کہ جو بڑا میٹھا میٹھا سا ہو کہ لوگوں کو پسند آ جائے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تھوڑی آپ کی مان لیتے ہیں تھوڑی اپنی مان لیتے ہیں۔ نہیں، اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر حق کی بات کی ہے اور کفر کا انکار کیا ہے۔ واضح طور پر اس کے اندر جو کفر اور کفری عقائد ہیں، جو باطل نظریات ہیں، جو شرک ہے، اس سب کی نفی کی گئی ہے۔ ایسا نہیں کیا گیا ہے کہ نہیں بڑے پیار محبت سے اور طریقے سے سمجھایا جاتا کہ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے، نہیں، بڑے واضح طریقے سے پیغامات دیے گئے، تو لہٰذا یہ مخالفت لازمی تھی۔ اور اس کی وجہ سے یہ تنگی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے ایک داعی کے لیے کہ اس دعوت کو لوگ مان نہیں رہے ہیں، لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس دعوت کو دیتے چلے جائیے۔ تو یہ آپ جانتے ہی ہیں، ہم نے پہلے یہ بیان کیا کہ یہ سورت کن حالات میں نازل ہو رہی ہے۔ تو ان حالات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کر چکے ہیں، مکہ والے اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، 13 سال گزر چکے ہیں، اور اس عرصے کے اندر چند لوگ گنتی کے لوگ ہیں، تو اس حوالے اور اس زمانے کے اعتبار سے اللہ رب العزت یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اصل میں دی ہے کہ آپ کے دل میں کوئی حرج اور کوئی تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ بس آپ کا کام کیا ہے؟ ایک مبلغ کا کام ہے، آپ ایک رسول ہیں جو پیغام کو پہنچانے والے ہیں، اور آپ اس پیغام کو پہنچا دیں۔ اور اسی طرح آگے فرمایا لتنذرا، اب اس کا مقصد کیا ہے اس کتاب کا، اس کے نازل کرنے کا مقصود اس سے یہ ہے کہ آپ جھٹلانے والوں کو ڈرائیں، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں کہ آپ جو جھٹلا رہے ہو اس پیغام کو، ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خبردار ہو جاؤ۔ اور یہ سارا مقصد کیا تھا اس خبردار کرنے کا بھی، ڈرانے کا بھی؟ ڈرانے کا مقصد بطور صرف ڈراوا نہیں ہے بلکہ بطور سمجھانا ہے، کیونکہ بعض لوگ صرف ڈر سے سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر لتنذرا یعنی ڈرانے کا حکم دیا ہے کہ آپ ان کو خبردار کریں، آپ ان کو ڈرائیں قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہونے والا ہے، جس میں ایک ذرہ برابر چیز اگر نیکی کی ہوگی یا بدی کی ہوگی تو سب کا حساب ہونے والا ہے، تو اس دن سے ڈر جاؤ۔ لتنذرا بہ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے، اور ساتھ یہ کیا ہے؟ بہ، اس کے ذریعے سے، یعنی یہ جو ڈرانا ہے تو آپ نے ایسے انداز میں نہیں ڈرانا ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی ہیلے بہانے تلاش کریں یا اپنی طرف سے کوئی فلسفہ گھڑیں، نہیں، بلکہ اسی قرآن اور اسی کتاب کے ذریعے سے ڈرانا ہے۔ اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے انداز اختیار کیا ہے، جو احکامات نازل کیے، ان کے ذریعے سے ڈرانا ہے۔ یعنی یہ ڈراوا اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ بھی اللہ رب العزت نے جیسے سمجھایا، جیسے بتایا ہے، یہ اس کی روشنی میں ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اسی کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے نصیحت رکھی ہے، یعنی جو کافر ہیں، جو ماننے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ڈرانا ہے۔ بہت سے لوگ آج کہتے رہتے ہیں نا کہ جناب آپ ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہیں، قرآن مجید کی وہ آیتیں بس پڑھ کے سناتے رہتے ہیں جس میں ڈراوا ہے۔ تو میرے بھائی، جب آپ دین کے اوپر عمل نہیں کریں گے، جب آپ دین کے احکامات کو نہیں مانیں گے، تو آپ کے لیے ڈراوے والی آیتیں ہی ہیں، تو لہٰذا اس سے ڈرایا جائے گا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے دین کے صحیح راستے کے اوپر چل پڑیں۔ ہاں، جو شخص ایمان لانے والا ہے، جو دین کو مان لے، جو اللہ کے پیغام کو قبول کر لے، جو ایمان لے آئے، جو اپنے آپ کو سبمٹ کر دے اللہ کے حضور، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ ذکرا، تو اس کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، یعنی کہ مانتا تو پہلے ہی ہے، ہاں کیا کیا ماننا ہے وہ پوچھتا ہے، اس کے ذہن میں سوال آتے ہیں، تو اس کو نصیحت کیجئے کہ آپ اب ایسے کرو، اللہ نے یہ فرمایا ہے، اب آپ کو ایسے کرنا ہے، اللہ نے یہ حکم فرمایا، اس چیز سے اللہ نے روکا ہے، تو لہٰذا یہ ذکرا بھی ہے مومنین کے لیے، اور یہ ڈراوا بھی ہے جو ماننے والے نہیں ہیں، جو جھٹلانے والے۔ خلاصہ کلام اس آیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ جاری رکھیں، اور کوئی بھی داعی آج تک کے ہوں تو سب کے لیے یہی ہے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اس لیے اس کے پیغام جب سچا ہے تو پھر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پر یہ کتاب اتارنے والا آپ کا حامی و ناصر ہے، اللہ اصل میں مدد کرے گا۔ جب آپ اس کا پیغام پہنچائیں گے تو آپ اس کا کام کر رہے ہیں، تو اس میں اس کی مدد لازم ہوگی، اس لیے کسی تنگ دہی یا خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا اور نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے، ہدایت انسان کے کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی آخری آیت رہے گی، آیت نمبر 3، جس میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلے کا جواب بھی ہمارے سامنے آتا ہے اس کے اندر کہ اولیاء کی اتباع جو ہے وہ کیا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ کیونکہ جیسے پیچھے ہم نے بات کی نا کہ دعوت تو دی جائے گی یا پیغام اور نصیحت تو لی جائے گی قرآن سے،
تو یہ قرآن ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے؟ اس قرآن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اتباع کس کی کرنی ہے؟ اور جو غربا ہیں، جو چند لوگ ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے خوشخبری دی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا، تم سب پیروی کرو، اتباع کرو، ما انزلا، ما جو انزلا نازل کیا گیا ہے، الیکم آپ کی طرف، من ربکم من سے یا طرف سے، ربکم آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا، اور نہ تم اتباع کرو، وہی تتبعوا کا لفظ، یہ دیکھیں اتبعوا شروع میں آیا، وہی لفظ دوبارہ آ رہا ہے، ولا اور نہ، تتبعوا تم سب پیروی کرو، من دونہ اس کے علاوہ، اولیاء دوستوں کی، اس کے علاوہ جو اولیاء ہیں ان کی تم پیروی نہ کرو، بلکہ کس کی پیروی کرو؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو۔ اور آخر میں فرمایا قلیلاً، بہت ہی کم ہے، ما جو، تذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اس نصیحت سے فائدہ لیتے ہیں، نصیحت کو حاصل کرتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں، وہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں۔ تو ہم نے آیت نمبر 3 اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، مختصر اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ تو جب ہم کسی پیغام کو دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ رسالت۔ رسالت کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ تو اس کا معاملہ جو ہے وہ 3 افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ پہلا کون کیا ہے؟ مرسل، یعنی جو پیغام بھیجتا ہے۔ اور اس قرآن کریم کو، اس نصیحت کو، یہ ہدایت، یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ وہ بھیجنے والا اللہ ہے۔ مرسل، جسے پیغام دے کر بھیجا ہو اسے کہتے ہیں مرسل، یعنی ایک ہوتا ہے مرسل، یعنی جو اصل پیغام بھیجنے والا ہے، اور جس کے ذریعے سے پیغام دیا جا رہا ہے، جو پیغام دے، وہ اسے کہتے ہیں مرسل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرسل ہے۔ اور تیسرا ہے مرسل الیہ، جس کی طرف اصل میں پیغام دے کر بھیجے گئے، جس کی طرف پیغام دیا جائے، تو وہ ہے امت، یعنی پیغام دینے والا پیغام ہے کس کا؟ وہ اللہ کا ہے۔ لے کر کون آیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور کس کی طرف لائے ہیں؟ امت کے لیے، اور وہ آنے قیامت تک کے تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو اس آیت میں امت کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ یعنی کون دے رہا ہے یہ حکم؟ اللہ۔ نازل کرنے والا حکم کون ہے؟ اللہ۔ تو اس نے وہ جو پیغام دیا ہے وہ کیا ہے کہ اس امت کو پیغام یہ ہے کہ آپ نے صرف اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے صرف اس کی پیروی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کو چھوڑ کر جو دیگر تم نے دوست بنا رکھے ہیں، چاہے وہ تمہارے دوست ہیں یا وہ اللہ کے دوست ہوں، اولیاء اس کے اندر سارے ہی آ سکتے ہیں، ان کو اولیاء کوئی بھی کہہ لیں آپ، تو کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی دوست ہو، آپ اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نازل کردہ کے سوا کسی بھی دوسرے کی پیروی کرنا اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو من دون اللہ بنانا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اور کو آپ نے اللہ بنا لیا ہے، پیروی کسی اور کی شروع کی۔ کیا فرمایا شروع میں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی تو کرنی تھی تمہارے رب نے جو نازل کیا اس کی۔ جب آپ نے یا کسی نے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی جب پیروی شروع کی تو مانا یہ کہ اصل میں اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے، اصل میں وہ ولی اب اس کا رب بن گیا ہے، چاہے وہ اس کو رب کہے یا نہ کہے، کیونکہ اس کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ سورۃ التوبہ کے اندر آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے علماء کو اور رہبان کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ جب یہ آیت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو وہ پہلے کیونکہ عیسائی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے علماء کو اور اپنے جو رہبان یعنی جو زاہد عابد لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کو آج صوفیہ کہہ سکتے ہیں، ان کو رب نہیں بنایا۔ تو یہ قرآن جو کہتا ہے کہ ان عیسائیوں نے ان کو رب بنا لیا، تو یہ اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، سمجھنے کے لیے پوچھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا جب یہ علماء، یہ رہبان
یہ تمہیں کسی چیز کو حلال قرار دیتے تھے تو کیا تم ان کے حلال کو حلال سمجھ لیتے تھے بغیر دلیل؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے تھے، وہ جو بھی کہتے تھے ہم اس کو دلیل نہیں پوچھتے تھے، بغیر اس کے ہم اس کو مان لیتے تھے کہ بالکل انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اسی طرح کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تو ایز اٹ از مان لیتے، تو انہوں نے اسی طرح کی بات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی اصل میں ان کو رب بنانا ہے، کہ جب تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دی، ان کے کہے کو ہی حق سمجھا، تو یہ اصل میں ان کو اللہ کے علاوہ رب بنانا ہے۔ تو چاہے کوئی شخص منہ سے رب نہ کہے لیکن اس کا عمل اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور ہمارے سامنے سوال کا جواب آ گیا کہ جو سوال یہ ہے کہ اولیاء کی پیروی وہ کیوں نہ کی جائے، یا پھر ان کی پیروی کیا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو اللہ نے واضح فرما دیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا، نہ تم اتباع کرو، نہ پیروی کرو، مِن دُونِهِ، اس کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، اس کے علاوہ اولیاء کی۔ تو حکم صرف اللہ کا حق ہے، حکم دینا کس کا حق ہے؟ یعنی کہ وہ نازل کرے، وہ کہے کہ یہ حق، یہ حلال ہے، وہ کہے کہ یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت یہ سارا کرنے والے ہیں، تو یہ حق کس کا ہے کہ کون حکم نازل کرے گا؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ اور جسے پہنچانا کس کی ذمہ داری؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن اور حدیث دونوں ہی وحی کے ذریعے سے نازل ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ایک اور نقطہ بھی نوٹ کرنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو۔ اچھا، تمہاری طرف کیا کیا نازل کیا گیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، بارہا اس بات کو ہم نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ میری طرف قرآن اور اسی جیسی ایک اور چیز نازل کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید خود جن احکامات کی بات کرتا ہے ان کا بیان کدھر ہے؟ یعنی قرآن مجید کہتے ہیں کہ نماز پڑھی جائے، اچھا وہ کتنی دفعہ، کتنی ٹائم پڑھنی ہے، اس کا ذکر قرآن میں 5 دفعہ کا ذکر نہیں ہے، یہ حدیث بیان کرے گی۔ اچھا کیسے کب پڑھنی ہے، اس میں کھڑا ہونا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کب سجدہ کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، اور کتنے سجدے کرنے ہیں، کتنے رکوع کرنے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کا ذکر کدھر ہے؟ اس کا ذکر حدیث کے اندر ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو بڑی ہی بالکل بیہودہ بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حدیث نہ ہو، حدیث کو اگر ہم چھوڑ دیں تو قرآن مجید کے اس حکم کا بھی اصل میں معنی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ نے جو نماز پڑھنے کا کہا تو اصل میں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیسے پڑھیں گے؟ یعنی کیسی، یہ پھر کیسی کتاب ہے کہ جو حکم تو دیتی ہے پھر اس کی وضاحت نہیں کرتی ہے؟ تو اصل میں یہ کتاب وضاحت بھی کرتی ہے، اور اس وضاحت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے کہ وہ اس کو کر کے دکھا دیں، کر کے بتا دیں، سمجھا دیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں ہی قرآن اور سنت جو ہے یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں۔ اور خود سورۃ النجم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو اپنی زبان سے اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں ہے، کچھ نکالتے ہی نہیں ہے لفظ، مگر جو بھی نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ وہی ہے جو اللہ نے ان کی طرف وحی کی ہے، تو وحی کے علاوہ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جب پیروی کی جائے گی، پیروی کی بات کی جائے گی تو معنی کیا ہوگا؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس سے مراد قرآن اور سنت دونوں ہی ہیں، اللہ اور اس کے نبی کا پیغام دونوں ہی ہیں، اور دونوں اصل میں ایک ہی ہیں، دونوں کو بھیجنے والا ایک ہی ہے۔ تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے، سو اسی کی پیروی کرو۔ تو یہاں پر پیروی صرف اللہ کی اور اس کے نبی کی کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اصل میں اللہ کا حکم ہے۔ تو قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی اگر بات کوئی مانتا ہے تو یہ ایک جرم ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، خود اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں بھی اور بہت سی اور جگہوں کے اوپر بھی آپ کو یہ ملے گا، سورۃ النساء میں ہم پڑھ آئے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ وہاں پر اولو الامر کی اطاعت کی بات کی ہے، لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ہاں اولو الامر، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات تو پکی ہے، حق سچ ہے، اور اولو الامر یعنی وہ آپ کے حکمران ہیں، اگر آپ کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو آپ ان کی پیروی کریں گے۔ ہاں اگر وہ کوئی ایسی بات کریں کہ جس کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اس کے اندر کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، مخالفت آتی ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ عقیدہ ہے، اور یا پھر یہ جو حاکم ہے، یہ حکمران جو ہے، یہ اللہ کے دین سے ہٹ کر آپ کو حکم دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے، میں تمہیں اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر ہمیں اس کی اتباع نہیں کرنی بلکہ کیا کرنا ہے؟
کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے، جس کا معنی کیا ہے کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے اور وہاں سے رہنمائی لینی ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے غیر اللہ کی اتباع سے منع کر دیا ہے، اور وہ غیر اللہ چاہے وہ بہت بڑا امام ہی کیوں نہ ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی محقق ہو، کوئی دانشور ہو، اس کو کچھ بھی کہہ لیں، ہر صورت میں ہر ایک کی بات کو قرآن و حدیث پر پرکھا جائے گا، اس کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے۔ ہاں آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں کریں، سو بسم اللہ، لیکن اس کی بات کو قرآن و سنت پر پرکھا جائے گا کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے۔ اگر اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بات سمجھیں، مانیں، کیونکہ اصل میں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی بات، اپنے خیالات، اپنے فلاسفہ، اپنے تحقیق پیش کرتے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت کرنا جو ہے وہ ہم پر فرض نہیں ہے، اور اگر وہ اس کے مخالف میں بات کرتے ہیں تو پھر تو اس کو چھوڑنا فرض ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں اس بات کے اندر کم از کم۔ تو اللہ رب العزت نے کیوں یہ بات ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو اس کے مطابق تو دین کا ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، پہلے سے یہ مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور اللہ کے نبی کے فرمان میں تمام مسائل کا حل رکھ دیا ہے۔ ہاں اگر کوئی بات قرآن و حدیث میں صریح الفاظ میں واضح نہ ہو تو کسی آیت یا حدیث میں اس کی طرف اشارہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ مثلا کوئی کہے آج انٹرنیٹ کا تو قرآن میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن آپ کو فحاشی کا ذکر قرآن و سنت میں مل جائے گا کہ وہ اللہ نے منع کی ہے، وقت کو ضائع کرنا اللہ نے منع فرمایا ہے، موسیقی سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ تو اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ اگر قرآن مجید سننا چاہتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے حکم فرمایا، تلاوت کرتے اس قرآن کے ذریعے سے کریں۔ اسی طرح یعنی جو جائز ہے تو ناجائز ہے، ان دونوں کا حکم آپ کو قرآن و سنت میں سے اشارے مل جائیں گے۔ تو اس کے لیے کسی بھی، اور اگر آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، تو کسی بھی بڑے عالم سے خود پوچھے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو علم کے اندر راسخ ہیں ان سے پوچھا جائے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں پتا ہے تو اہل ذکر جو ہے قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والے، ان سے آپ پوچھیں۔ تو کسی ایک ہی شخص کو، کسی ایک ہی کو عقل کل سمجھنا، یہ اصل میں گمراہی ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں صرف اسی ایک بندے سے پوچھوں گا، اس کے علاوہ کسی کے فتوے کو میں نہیں مانتا، یہ ہمیں جو عقیدہ بتائے گا صرف اس کو مانوں گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں میں مانتا۔ تو یہ اصل میں گمراہی والا راستہ ہے، کسی ایک کو، کیونکہ عقل کل سمجھنا یہ ویسی عقل کے خلاف ہے کہ کوئی شخص کیسے ہر بات میں درست ہو سکتا ہے اور اس کی ہر بات کی تقلید کیسے جائز ہو سکتی ہے، خواہ وہ قرآن و سنت کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ کو کتنی دین کے اندر مسئلے مل جائیں گے جس میں امام حنیفہ درست بھی ہیں اور کسی مسئلے میں وہ ان کی رائے درست نہیں بھی ہے، کسی مسئلے میں امام شافعی کی رائے درست ہے، امام حنیفہ کی رائے جو ہے وہ زیادہ اس سے بہتر ہے اور امام شافعی کی غلط ہے۔ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو خطا وہ لگی ہے، تو لہٰذا اس انداز میں ہمیں دیکھنا چاہیے، قرآن و سنت کے اوپر اس کو پیش کریں، اس کے مخالف بات کو نہ مانیں۔ تو اگر اس مخالف بات میں آپ اس کو مانتے ہیں، اس کی تقلید کے اوپر اپنے آپ کو ڈٹا دیا ہے آپ نے، تو یہ اصل میں من دونہ اولیاء ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جو اولیاء ہیں جن کو تم نے اپنا دوست بنا لیا ہے ان کی تم اطاعت نہ کرو۔ تو اصل میں اگر آپ ایسا کرتے ہیں یا اگر یعنی اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہاں ان لوگوں کی ہر بات کو آپ سمجھتے ہیں صحیح اور سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں، ان کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، رد نہیں کی جا سکتی، تو اصل تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے، یا پھر ان کو رسالت کے مقام پر فائز کر دیا ہے کہ وہ اسی طرح ہدایت یافتہ ہیں جیسے اللہ کا نبی ہدایت یافتہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا واضح الفاظ میں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اس کو چھوڑ کر اولیاء کی اطاعت نہ کرو۔ اور یہاں پر تو واضح لفظ اولیاء کا ہے کہ آج لوگوں نے بے شمار اولیاء بنا رکھے ہیں اور ان کے پیچھے اطاعت اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کی ایک ایک بات کو مانتے ہیں، وہ چاہے جیسا بھی عجیب و غریب بات بھی کریں گے تو ان کی بات کو مانا جاتا ہے۔ تو خیر آخر میں اللہ نے کیا فرمایا قلیلا ما تذکرون، کہ تھوڑے ہی ہیں، بہت ہی کم ہے، قلیل تعداد ہے جو اصل میں نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم سمجھتے ہیں، وہی جو پہلی بات ہم نے کی تھی۔ تو یہاں مرسل الیہ کون ہے؟ یعنی ہم ہیں، امت ہے۔ تو یہاں پر امت کے لیے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ ہے، ہمیں یہ اس طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ حق کو تسلیم کرنے والے اور نصیحت قبول کرنے والے ہمیشہ تھوڑے ہی رہے۔ یعنی اس انداز میں ہمیں اس کو کسوٹی نہیں بنانا چاہیے کہ تعداد حق کی دلیل ہے کہ جناب فلاں فرقے میں زیادہ لوگ ہیں، فلاں میں کم ہیں، فلاں جماعت میں زیادہ لوگ ہیں، فلاں میں کم ہیں۔ نہیں، یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ حق کی دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے، اس سے حق کو پرکھا جائے گا، تعداد سے نہیں پرکھا جائے گا۔
اور ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جناب آپ تھوڑی تعداد کو دیکھ کر آپ غمگین نہ ہوں، اور آپ کو اس کے اوپر بالکل یعنی تسلی رہنی چاہیے کہ قرآن و سنت کے اوپر جب تک آپ عمل کرتے ہیں آپ حق کے ساتھ ہیں، بلکہ یہ حق کو تسلیم کرنے والے کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ وہ بھی انہی چند خوش نصیبوں کے اندر ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس حق کے لیے چن لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے دین کو آسان کر دیتا ہے، دین کی سمجھ اس کو عطا فرما دیتا ہے، دین کے راستے کے اوپر اس کو اہدنا الصراط المستقیم والا وہ راستہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، جو اس کی خواہش رکھے، جو اس کے اوپر چلے، جو ان باعث ہو کر دلائل کو دیکھے، قرآن و سنت کو پرکھے، تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ تو لہٰذا ان خوش نصیبوں میں ہونے کے اوپر وہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو یہ پہلا اس کا معنی۔ اور دوسری طرف یہ کہ مرسل یعنی جو دائی ہے، جو اس پیغام کو لانے والا ہے، تو اس کو بھی تسلی اور نصیحت ہے کہ اپنی دعوت علی المنہاج النبوہ جاری رکھے، یعنی اس کو بھی اپنے امتیوں کے تھوڑے ہونے کے اوپر یا جو لوگ کم قبول کر رہے ہیں اس کی بات کے اوپر زیادہ لوگ نہیں آ رہے ہیں تو وہ فکر مند نہ ہو، تعداد کی فکر نہ کرے، تعداد کبھی بھی حق کی جو ہے گواہی نہیں رہی ہے، تو اس کو چاہیے بس اپنی دعوت کو دیکھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے کہ قرآن مجید سے ہدایت لی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہدایت لی جائے، اور تعداد کے اوپر نہ نظر رکھی جائے، اور نہ ہی تعداد بڑھانے کے لیے مرسلن کے احکامات کے علاوہ، یعنی تیسرا کیا تھا؟ مرسل، یعنی جس نے بھیجا ہے، کیونکہ بعض اوقات اس تعداد کو بڑھانا جو ہے یا تعداد کی کمی ہے یہ لوگوں کو اصل میں گمراہ کر دیتی ہے، لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یار لوگ نہیں بڑھ رہے ہیں، میرا پیغام لوگوں تک پہنچ نہیں رہا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کسی طریقے سے ڈیکوریٹ اب کیا جائے، تو اس کے لیے غیر شرعی اسباب استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے لیے جو شریعت میں جن کی اجازت نہیں ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان مصادر کی طرف جایا جاتا ہے جن کا شریعت میں حکم نہیں ہے، یعنی وہ کہے گا کہ یار چٹپٹی بات تو بن نہیں رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں کی ہے، تو اس نئی بات کے لیے چاہے ضعیف روایات ہیں، یعنی جو مصادر نہیں ہیں، یعنی مصدر کیا ہے؟ صحیح حدیث یا قرآن مجید کی بات، اور اگر اس کے علاوہ یعنی جو قصے کہانیاں ہیں کہ جناب یہ ہوا وہ ہوا، تو لہٰذا یہ جو مصادر ہیں، جو مصادر اصل میں نہیں ہیں، تو ایسے مصادر کی طرف جاتا ہے، یا پھر موضوع روایات کو، من گھڑت باتوں کو پیش کرتا ہے، یا پھر ایسے موضوعات لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جناب جمعے کا خطبہ نا اس موضوع پہ دیں گے تو بڑی پبلک آئے گی، ذرا آگ لگائیں گے تو اس سے زیادہ مزہ آئے گا، جتنی ہیٹ سپیچ کی جائے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو لہٰذا ایسے موضوعات کو اختیار کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے شہرت حاصل کی جاتی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ عوامی موضوعات کو چن لیتے ہیں کہ جناب آج کل یہ یعنی ٹرینڈ چل رہا ہے، تو اس ٹرینڈ کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت لوگ سنیں گے، ویوز بڑھ جائیں گے، فالوورز بڑھ جائیں گے، سبسکرائبرز کا اضافہ ہو جائے گا، تو یہ اصل میں کچھ معنی نہیں رکھتے۔ اور بہت سے لوگ، آپ بہت سی جماعتیں، بہت سے لوگ آپ ایسے دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے کہ جناب لوگ جڑنے چاہیے، سب سے زیادہ آپ کی جماعت کے اندر لوگ ہونے چاہیے، من گھڑت آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں گے، صرف یہ اورل باتیں نہیں ہیں بلکہ ان کی کتابیں من گھڑت قصے کہانیوں سے وہ لبریز ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ تو جو ہیں لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے کہ آلات موسیقی کا سہارا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں نعتوں کے اندر پیچھے کیسے کیسے میوزک، چاہے وہ منہ سے بج رہے ہوں یا اصل میں بج رہے ہوں۔ اسی طریقے سے آپ قوالیاں دیکھ لیں، اب لوگوں کو بڑا اس میں سکون آ رہا ہوتا ہے کہ جناب ہم بڑا نیکی کا آج کوئی کام کیا ہے، اور کیا کر کیا رہے ہیں؟ وہ موسیقی کو سن رہے ہیں، تبلا ہے وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، تو سارے موسیقی کے آلات اس میں استعمال کیے، کیا کہ جناب لوگوں کو اسلام کی طرف لانا ہے، یہ کس طرح کا اسلام کی طرف لایا جائے گا اس انداز سے۔ تو لہٰذا اس میں دیکھا جائے گا کہ جو نازل کیا گیا ہے صرف اس کی پیروی کرنی ہے، اور اس نے تو منع کیا ان چیزوں سے، تو لہٰذا ان سے منع رہیں گے۔ تو یہ یعنی اس میں دیکھا جائے گا کہ نازل کیا ہوا اس کی پیروی کی جائے، اور اس کے لیے بھی یہاں پر خوشخبری ہے کہ انسان صرف اسی کی پیروی کرتا چلا جائے، فالوورز کی طرف نہ جائے کہ زیادہ لوگ کیسے آئیں گے، زیادہ لوگ کیسے جڑیں گے، اور صرف جو نازل شدہ حکم ہے اور جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے صرف اسی کی دعوت دی جائے، اسی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ تم لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ؟ حالانکہ انہوں نے اپنی طرف نہیں بلایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ کیا تم نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا ہے؟ تو کسی نبی کو بھی اپنی طرف بلانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ایک دائی کا کام کیا ہے
کہ جو اصل میں مرسل ہے اس کی دعوت کی طرف بلایا جائے، اس کی طرف بھیجا جائے۔ آپ صرف بندوں کو لائیں گے، ان کے رب سے ملوا دیں گے، بندوں کو رب کا تعارف کروا دیں گے۔ یہ اصل میں مقصد ہے کسی بھی داعی کا، کسی بھی رسول کا، کسی بھی پیغمبر کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن مجید کا پیغام صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہمارا اب جانتے ہیں کہ کوئز ٹائم ہوا کرتا ہے، تو آج کے اس درس میں سے بھی چند سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو پہلے میں سوالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چند سوالات ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا سوال بڑا آسان سوال ہے کہ آیت کا یہ قرآن اس سورت کا آغاز ہوا ہے الف لام میم صاد سے، تو ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ ہم نے وضاحت کی تھی کہ ان حروف کو یہ فلاں والے حروف ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا معنی ہے؟ اس کے بعد جو ہم نے آیت پڑھی کتاب انزل الیک، جہاں سے سورۃ الاعراف کی دوسری نمبر آیت کا آغاز ہوتا ہے، تو یہاں پر اس ضمن میں ہم نے انزال اور تنزیل میں ایک فرق بتایا تھا کہ انزال کیا ہوتا ہے اور تنزیل کیا ہے، اور یہاں پر انزلہ کی بات کی گئی ہے، تو اصل میں کیا ہے؟ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اللہ نے اسی کتاب کو یہ فرمایا کہ یہ لتنذر بہ ہے اور وذکریٰ للمؤمنین ہے۔ تو قرآن کے کون سے دو مقاصد بیان کیے گئے ہیں یہاں پر اس آیت کے اندر کہ یہ دو مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، تو داعی کو اس سے یہ کام کرنے چاہیے، یہ کام لینے چاہیے اس کتاب سے، تو وہ کون سے ہیں؟ تو اسی طرح اگلا سوال ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو ہمیں کس چیز کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے یہاں پر کہ ہمیں کس کی اصل میں پیروی کرنی ہے؟ اور آخری سوال ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ ہمیں کن کی اتباع سے اصل میں اللہ نے روکا ہے اس آیت کے حصے میں؟ تو یہ ہمارے سوالات ہیں، تو ان کا جوابات آپ کو دینے ہیں۔